सैयदना गौस सकलैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु की 11वीं के महीने में बहुत सारी करामतें आपने सुनी होंगी और YouTube पर करामतों पर एतराज करने वालों के भी बयानात आपने सुने होंगे। तो मैंने चाहा कि करामत के हवाले से कुछ समझाऊं और करामत का सबूत भी कुरान और अहादीस की रोशनी में कुछ पेश करने की सआदत हासिल करूं, ताकि जिस अकीदे को हम फॉलो करते हैं वो उस अकीदे पर साबित कदमी का जज्बा भी पैदा हो। करामत वली से सादिर होती है, ये जहन में पहले रख लें। करामत किससे सादिर होती है? बोलिए बोलिए, वली से। अब यहां एक करेक्शन कर दूं, बहुत सारे लोग जो वली नहीं होते, नमाजी भी नहीं होते, और अगर वो कोई बात कह दें और हो जाती है वो बात ऑर्डिनरी बंदे की भी, तो आदमी कहता है ये तो आपकी करामत है। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। करामत सिर्फ वली से सादिर होती है, और वली उसको कहते हैं अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, जो साहिब ईमान हो और साहिब तकवा हो, जिसकी जिंदगी के अंदर फराइज की पाबंदी पाई जाती हो और जिसकी जिंदगी के अंदर शरीयत और सुन्नत की पासदारी पाई जाती हो, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पाई जाती हो, तो कुरान की रोशनी में वो वली है। और एक तारीफ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ये भी है, जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। अब आइए, इतना समझ लेने के बाद अब थोड़ा समझें कि करामत किसे कहते हैं। वली से जो बात, ऑर्डिनरी आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, वली से जो बात खिलाफे आदत जाहिर हो उसे करामत कहते हैं। वली से जो बात खिलाफे आदत जाहिर हो उसे करामत कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी अल्लाह के वली ने एक ही कदम में मशरिक से मगरिब तय कर लिया, तो ये हुई करामत। आम इंसान एक लम्हे में मशरिक से मगरिब का सफर बगैर हवाई जहाज के तय नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के बहुत सारे ऐसे वली हैं जिनकी पोजीशन ये है कि फज्र कहीं पढ़ते हैं, असर कहीं पढ़ते हैं और मगरिब कहीं पढ़ते हैं। तो ये खिलाफ आदत, आम बंदा ये नहीं कर सकता, लेकिन वली को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये कुव्वत अता फरमाई है। ऐसे ही 2 आदमियों के खाने को 200 आदमियों का खा लेना, ये अगर किसी वली ने दम कर दिया या हाथ रख दिया या कह दिया, और ये खिलाफ आदत के 2 आदमी का खाना 2 की बजाय 200 को पूरा हो जाए और उसके बाद भी बचा रहे, इसको करामत कहते हैं। इसको करामत कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को भी ज़हन के अंदर रखें कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अंबिया को जो मौजिज़े दिए गए, उन मौजिज़ों को किसी वली की तरफ निस्बत करना, खास तौर पर कुरान के हवाले से कि हमारे फलां वली साहब है, फलां बुजुर्ग हैं, उन पर अल्लाह की तरफ से आयतें नाजिल होती हैं, ये कुफ्र है। और इसी तरीके से फलां हमारे बुजुर्ग ने अल्लाह का दीदार बेदारी के अंदर किया, ये अगर कोई कहता हो तो वली के लिए ये कहना भी कुफ्र है। आलमे ख्वाब के अंदर दीदार की बात जुदा है। कुरान का नुज़ूल किसी वली पर नहीं हो सकता, न आयात उनके ऊपर नाजिल हो सकती हैं। अगर कोई ये अकीदा रखता है किसी वली से मुताल्लिक, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलिया की करामात हक है और कुरान और हदीस से उनकी करामतों का सबूत मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चंद बातें, चंद करामतें मैं कुरान शरीफ से आपको साबित करने की कोशिश करूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने दोस्तों को कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया है और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने
किस तरीके से उन पर करम खास की नजर फरमाई है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, नबी तो मर्द ही होते हैं, कोई औरत नबी नहीं हो सकती। तो हजरत मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं, वो वलिया थी। अब कुरान क्या कह रहा है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मेहराब, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके मेहराब, अब मेहराब जो है ना, आप समझते हैं ये मेहराब, हजरत मरियम मेहराब में ही रहती थी। तो मेहराब के अंदर यानी नमाज की जगह में जाते, यानी कौन, हजरत ज़करिया, तो वहां सर्दियों के फल गर्मियों में, सर्दियों में जो फल होते हैं ना, फलों का भी मौसम होता है, गर्मी के फल जुदा होते हैं, सर्दियों के फल जुदा होते हैं। तो उनके मेहराब के अंदर सर्दियों के फल गर्मियों में और गर्मियों के फल सर्दियों में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पाते। हैरान होकर पूछते हजरत मरियम से, ऐ मरियम, ये फल तुम्हारे पास कहां से आए, ये फल तुम्हारे पास कहां से आते हैं? तो हजरत मरियम जवाब देती हैं, और क्या जवाब देती हैं? अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती हैं, जब उन्होंने कहा काल या मरियम अन्ना लके हादा, ये फल तुम्हारे पास कहां से आते हैं? तो हजरत मरियम जवाब देती, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह के पास से आते हैं, और बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रोजी अता फरमा दे। तो एक वलिया मेहराब में इबादत और रियासत के अंदर लगी रही, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनके जरिए ये करामत जाहिर फरमाई कि उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सर्दियों के फल गर्मियों में और गर्मियों के फल सर्दियों में उनको मेहराब में अल्लाह अता फरमा देता। तो ये अल्लाह का अता करना और उनका पा लेना, ये उनकी करामत है। तो कुरान से ये बात साबित हो जाती है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने मकबूल बंदों को ये मकाम अता फरमाया है कि आम इंसान को जो आदतों के मुताबिक जो चीज मयस्सर होती है, उससे हटकर अल्लाह अपने दोस्तों को अता फरमाता है। और वजह ये होती है ताकि बंदा ये समझ जाए कि ये आम बंदा नहीं, ये अल्लाह का मकबूल बंदा है, और उसके दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के उस वली की मोहब्बत पैदा हो जाए। आइए अब दूसरी आयत की तरफ आते हैं। ये करामत साबित हो गई। दूसरी आयत, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये वाक़या आपने बारहा सुना है, लेकिन आज मैं एक दूसरे एंगल से समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, क़ाल या अय्युहल मलो अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अपने दरबारियों से, क्या है दरबारियों, तुम में कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि बिल्कीस मेरे पास फर्मा बरदार होकर के हाजिर हो। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कीस का तख्त लाने के सिलसिले में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने दरबारियों से पूछते हैं कि बिल्कीस मेरे पास आए उससे पहले उसका तख्त कौन लाकर मेरे पास पेश करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस मौके पर उस दरबारियों के अंदर एक सरकश जिन मौजूद था। कुरान कहता है उसने कहा, काल इफ्रीतुम मिनल जिन अना आती कबिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। तो उस खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा कब्ल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, यानी महफिल खत्म होगी इससे पहले मैं बिल्कीस का तख्त लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। अब क्या बिल्कीस का तख्त बाजू में था, इतना सा था? नहीं, टनों वजन का तख्त था। 7 दरवाजों के ताले के अंदर यह तख्त था और सैकड़ों मील की दूरी पर यह तख्त था। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिल्कीस का तख्त सैकड़ों मील की दूरी से जो टनों वजन का था, इससे पहले कि बिल्कीस मेरे पास हाजिर हो कौन लेकर के आएगा। तो सरकश जिन ने कहा कि हुजूर ये महफिल खत्म होगी ना, इससे पहले बिल्कीस का तख्त ला करके मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। उसे तो नहीं मालूम तब ये महफिल कब तक चलेगी, मजलिस कब तक चलेगी, लेकिन उसने अपनी ताकत के बारे में बताया कि मैं इतनी जल्दी से ला करके दूंगा। लेकिन उसी महफिल में एक अल्लाह के वली मौजूद थे।
حضرت آصف، ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اس محفل میں کتاب کا علم رکھنے والا ایک شخص موجود تھا. اس نے کیا کہا؟ سرکس جن نے کہا تھا محفل برخاست ہونے سے پہلے، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ سینکڑوں میل کی مسافت کی دوری پر اگر کوئی چیز موجود ہو تو پلک کے جھپکتے لا کر کے وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ قرآن نے حضرت آصف کی کرامت کو ظاہر فرما کر بتا دیا. اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت آصف کے پاس اس کتاب کا علم تھا. حضرت آصف سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ولی تھے، لیکن غوث پاک تو سید الانبیاء کے ماننے والوں کے اندر، اور سب سے بڑی کتاب جو قرآن مقدس ہے، حضرت غوث پاک کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا. تو جب آصف کی طاقت یہ ہے تو غوث پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے، اور اس قوت کا قرآن مقدس کے اندر ذکر بھی موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دو باتیں میں نے قرآن کی روشنی سے، دو کرامتیں آپ کو بتا دی. اب جو بخاری شریف کے ذریعے میں آپ کو کرامت بتا رہا ہوں اسے سماعت فرمائیں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے. حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص تھے جن کو جریج کہا جاتا تھا. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور ان کو آواز دی. حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئیں اور والدہ نے آواز دی. حضرت جریج نماز میں مصروف رہے اور والدہ کی آواز پر نماز کو انہوں نے نہیں توڑی. پھر تھوڑی دیر کے بعد والدہ آئیں اور دوبارہ آواز دی تو حضرت جریج دل میں سوچ رہے تھے کہ میں نماز چھوڑ دوں اور والدہ کو جواب دوں، یا نماز ادا کروں اور والدہ کو جواب نہ دوں. تو انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا، نماز کے اندر مصروف رہے. تو اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدہ چلی گئی ان کی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ پھر آئیں، بلانے پر جواب نہ آنے کی صورت میں بد دعا دینے لگی. اب کیا بد دعا دی انہوں نے؟ ان کی والدہ نے کہا، اے اللہ تو اسے موت نہ دینا جب تک تو اسے کسی فاحشہ کا منہ نہ دکھائے. یعنی آوارہ عورت جو ہے نا، اے اللہ میرے اس بچے کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ کسی آوارہ عورت کا یہ منہ نہ دیکھ لے. یہ ماں نے بد دعا دی. جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے، اب ماں بد دعا دے کے چلی گئی. جریج اپنی عبادت گاہ کے اندر تھے، اچانک ایک فاحشہ عورت آئی. انہوں نے عبادت خانہ ایک بنا کے رکھا تھا جس کے اندر وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے. ایک فاحشہ عورت آئی اور آنے کے بعد جریج کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور حضرت جریج سے اس نے کہا مجھ پہ قابو پالو، اور اپنی خواہش کا اس نے اظہار کیا. حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ فاحشہ عورت چلی گئی اور جا کر ایک چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، اور اس چرواہے سے ایک بچہ اس کے بطن میں رہ گیا. کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے شور مچا دیا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے اور جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے. ماں کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے سوچیے آپ. لیکن چونکہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور تھے، وہ ماں کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ عبادت میں تھے، اور اس وجہ سے وہ ماں کو جواب نہ دے سکے. لیکن ماں نے جب کہہ دیا کہ فاحشہ کا منہ نہ دیکھے اس وقت تک اسے موت نہ آئے، تو فاحشہ آئی
اور آ کر کے اس نے گناہ میں گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی. حضرت جریج اس کے فتنے سے بچے، لیکن اس عورت نے حضرت جریج کے حوالے سے پورے شہر میں مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حضرت جریج کا ہے. اور جب یہ بات مشہور ہوئی تو پبلک تو کیا ہے، پبلک کا معاملہ ہے، بس انہوں نے حضرت جریج کے سلسلے میں برا بھلا کہنا شروع کیا اور حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت خانے کو انہوں نے ڈھا دیا، گرا دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اس کو گرا دیا انہوں نے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی، کھڑے ہو کے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور پڑھ کر آئے اس بچے کے پاس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. آئے، بچے پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے آپ نے فرمایا، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ننھا سا بچہ جواب دیتا ہے، میرا باپ چرواہا ہے. جب لوگوں نے یہ سنا اور حضرت جریج کی یہ کرامت دیکھی تو حضرت جریج سے انہوں نے معافی چاہی اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے. تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے سونے چاندی کا نہیں چاہیے، مجھے میرے مٹی کا ہی میری عبادت گاہ بنا کر کے مجھے دے دی جائے. پتا چلا اللہ ولی کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر ننھے سے بچے سے بھی بولنے کے لیے کہے تو بولنے کی قوت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. یہ طاقت اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی. یہ بخاری شریف سے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. اب آئیے صحابہ کی کرامت کو سن لیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں، اس لیے کہ صحابی نبی تو نہیں ہوتے، ولی ہوتے ہیں. اور سید الاولیاء مولا علی قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اب آئیے سنیے، اصحاب صفہ میں 3 آدمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان ہوئے. کھانا جب سامنے رکھا گیا تو راوی کا بیان ہے، خدا کی قسم ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے کھانا زیادہ ہو جاتا. کھانا پڑا ہوا ہے، لقمہ اٹھائے تو کم ہونا چاہیے نا. یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ کم ہونے کی بجائے صحابی قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ اس کھانے میں مزید برکت عطا فرما دیتا، یعنی کھانا نکالتے تو اور زیادہ ہو جاتا، جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے سے کھانا زیادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم سب سیر ہو گئے، سب پیٹ بھر کر کے کھا لیے. اور راوی بیان کرتے ہیں کھانا پہلے سے کم ہونے کی بجائے اور زیادہ تھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کبھی کبھی اس انداز سے بھی پکار سکتی ہے، اس لیے کہ بیوی کے حوالے سے تو قرآن نے کہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا یاد رکھو، یہ دعا یاد رکھو. اپنی بیوی اور بچے کے لیے دعا اگر کرنی ہے نا تو یہ دعا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری بیویوں کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ دعا قرآن شریف کے اندر موجود ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، عالم بنے، فاضل بنے، محدث بنے. ضرور یہ سوچو، لیکن ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، انجینئر بننے کے بعد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے. ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ماں باپ کو گھر سے نکال دے تو اس کی ڈگری کس کام کی؟ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ماں باپ کو جھڑکے تو اس کی ڈگری کس کام کی؟ تو قرآن جو دعا کی تعلیم دیتا ہے وہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا گیا دعا کرو اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے. کیا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اب وہ جاہل بھی ہو لیکن فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، با اخلاق ہوگا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، با کردار ہوگا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. لیکن یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے میری شریک حیات یہ بتاؤ کہ پہلے کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، تو قربان جائیے بیوی نے اپنے شوہر کو کس انداز سے مخاطب کیا؟ کہتی ہے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو ایک بیوی کا اپنے شوہر کو اس طرح سے کہنا یہ صدیق اکبر کی زوجہ کا طریقہ ہے اور نیک بیوی کا طریقہ ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے عرض کیا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم اب کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آگے کیا ہو؟ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں.
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سے کھایا، یعنی جو کھانا پہلے صحابہ نے کھایا، دیکھا کہ لقمہ اٹھاتے ہیں اس کے نیچے سے زیادہ ہوتا ہے، صدیق اکبر نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا پہلے سے زیادہ ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے سے کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا لے کر کے پہنچے۔ صبح تک کھانا بارگاہ رسالت میں رہا۔ مسلمانوں اور کفار کی ایک قوم کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت ختم ہوئی تھی۔ صبح ایک بڑا لشکر جمع ہوا جو 12 آدمیوں کے درمیان تقسیم تھا، اور ہر ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ان کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، ان سب نے وہ کھانا کھا لیا۔ یہ بھی بخاری شریف میں۔ کہاں تک تم ولیوں کی کرامت کا انکار کرتے رہو گے؟ اللہ نے ولی کی کرامت بتائی ہے، ان کی شان بتائی ہے، اور ولیوں سے کرامت کا صدور ہونا یہ حق ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کرامت سماعت فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج مال وارث کا ہو چکا ہے، اور میرے مال کے وارث تمہارے علاوہ تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں ہیں۔ اس مال کو ان کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کرنا۔ اب سنیے کیا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں، ان کے درمیان یہ مال تقسیم کر لینا۔ صدیق اکبر نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ان کی زندگی مختصر ہے اور اس دار فانی سے وہ کچھ کر جائیں گے، تو وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں کہ وارثوں کو دے دینا۔ اور وارث کون کون؟ 2 بھائی اور 2 بہن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یا سیدنا صدیق اکبر، یا ابا، یا ابی، میرے تو ایک ہی بہن اسما ہے، دوسری کون ہے؟ یعنی اس وقت ایک ہی بہن تھی، اور صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا۔ اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بہن تھی، تو انہوں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، صدیق اکبر سے، کہ ابا جان آپ 2 بہنوں کی بات کریں، میری تو ایک ہی بہن ہے، دوسری بہن کون سی ہے؟ اب سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری سوتیلی والدہ بنت خارجہ حاملہ ہے، اور میرے خیال میں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے۔ یہ ولی کی کرامت۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اولیاء کی کرامت حق ہے، اولیاء سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، ان کی کرامتوں کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اگر صرف اولیاء کی کرامات کا ذکر قرآن و احادیث کے اندر بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن میں تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے آج مختصراً یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے کر دیا، اور میں امید کرتا ہوں کرامت کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی محبتوں کا چراغ سینے میں روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عقیدہ بھی رکھیں، اولیاء کو جو کچھ بھی قوت و طاقت ہوتی ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم خاص اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ مقام